بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح. وقال رسول الله في مقام آخر من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بعد از حمد و ثنا لائق کی عزت و تکریم میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرنا یہ بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے کہ اس کے بارے میں اگر ذرا سی بھی غفلت کر دی جائے تو انسان کفر کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے اور آپ کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ الہی بحق کے فاطمہ کہ برق و رحیم آفنم فاطمہ، کہ اے اللہ اولاد فاطمہ کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، کہ اے اللہ اگر تو میری دعا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تو میری دعا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ منو دست دامان آل رسول، کہ میرا ہاتھ تو اہل بیت کے دامن میں ہے، میرا ہاتھ اہل بیت کے دامن میں ہے. تو اللہ میری دعا قبول کرے یا نہ کرے مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ عربی، فارسی اور انگریزی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ حرف شرط کے تکرار سے جزا میں مساوات لازم آتی ہے. تو آپ یعنی انگلش میں اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ویدر یو کم آر ناٹ آئی شیل کم، خواہ تو آئے یا نہ آئے میں آؤں گا. تو اسی قاعدے کا استعمال کرتے ہوئے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دعوتم رد کنی بر قبول، کہ اے اللہ اگر تو میری دعا قبول کرے نہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ یہ ہے کہ منو دست دامان آل رسول، کہ میرا ہاتھ اہل بیت رسول کا ہے. اب یہاں پر جو یہ لفظ آل ہے یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس میں تھوڑا بھی، زیادہ بھی، ادنا بھی، اعلیٰ بھی، قلیل بھی، کثیر بھی، گھٹیا بھی اور بڑھیا بھی، پڑھا لکھا ہوا بھی اور ان پڑھ بھی سارے شامل ہیں. سعدی کہتے ہیں نبی پاک کے خون کے لوگوں کسی کی تمیز کیے بغیر کہتا ہوں منو دست و دامان آلے رسول، دامان آلے رسول، منو دست و دامان آلے رسول. اب یہ جذباتی مقدمات کو ترتیب دے کر میں نے یہ نتیجہ نہیں اخذ کیا کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میری دعا اللہ قبول کرے نہ کرے. حتیٰ کہ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رسول، بزرگ صحابی رسول سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے فرماتے ہیں متسات یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، ما عادت لہا، تیری قیامت کے بارے میں تیاری کیا ہے؟ تو صحابی رسول فرمانے لگے ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ. اے اللہ کے رسول میری قیامت کے بارے میں اتنی تیاری نہیں ہے، میں نے زیادہ روزے نمازیں حج وغیرہ نہیں کیے. ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. انا حارب لمن حاربہم، انا حارب لمن حاربہم، میں ان سے جنگ کرنے والا ہوں جو میری اہل بیت سے جنگ کرنے والا ہے. انا سلم لمن سالمہم، میں ان سے دوستی رکھنے والا ہوں جو میری اہل بیت سے دوستی رکھنے والا ہے. انا عدو لمن عاداہم، میں ان سے دشمنی رکھنے والا ہوں جو میری اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا ہے. اور دوسری جگہ سرکار نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم.
کہ جو شخص میری آل بیت سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ میری دشمنی کی وجہ سے آل بیت سے دشمنی کرتا ہے۔ جب صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے زیادہ نمازیں روزے وغیرہ نہیں رکھے، تو سرکار نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، المرء مع من احبہ، کہ جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میری آل بیت میرے ساتھ، میری آل بیت سے محبت کرنے والا میری آل بیت کے ساتھ۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے اس وجہ سے کوئی خوف نہیں، اگر دعوت مرد کنی امام شافعی بھی بول پڑے، وہ کہتے ہیں کہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدا بید الیمین صحیفتی، کہ اگر میں آل بیت رسول کے ساتھ محبت کرتا رہا، اگر آل بیت رسول کے دامن سے وابستہ رہا، تو مجھے امید ہے کہ سرکار تک رسائی حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں۔ اور آل بیت کی محبت وہ چیز ہے کہ ان کی آل بیت کی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن میرے دائنے ہاتھ میں صحیفہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت سے محبت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سب جو باتیں کی اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔